السلام علیکم دوستو۔ ابھی جو آج کل پاکستان میں سعد رضوی صاحب کے لوگوں نے ایک احتجاج شروع کیا ہوا ہے جو کہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ میرے پاس فوٹیجز اور بہت ساری ویڈیوز آئی ہیں اور یقین مانے دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ راولپنڈی کی سچویشن یہ ہے کہ ہر قسم کا روڈ بلاک ہے، فیض آباد سے لے کر جی ایچ کیو جو مرید چوک ہے وہاں تک ہر قسم کا روڈ بلاک ہے پورا۔ عام لوگوں کی زندگی متاثر ہے، اسی مری روڈ کو ہر بندہ استعمال کرتا ہے جس نے بھی اسلام آباد کی طرف جانا ہے، سی ایم ایچ کی طرف سے یا ٹینچ کی طرف سے یا صدر کی طرف سے، جس نے بھی جانا ہے۔ آج کا تو مجھے نہیں پتہ، لیکن کل تک تو جو بسز ہیں میٹرو کی وہ بھی بند ہیں اور سپلائی مختلف قسم کے لوگوں کے لیے بند ہے۔ کمپنیز جو ہیں وہ دکانوں تک سامان نہیں پہنچا پا رہی اور کیا کیا بندہ دیکھے، اتنے برے حالات پیدا ہو چکے ہیں اور یہ ضرور سازش ہے اور اس سے پاکستان بلیک لسٹ کی طرف چلا جائے گا کہ یہاں پر دہشت گردی ہے، کیونکہ یہ سعد رضوی صاحب کے گروپ کی ایک ڈیمانڈ تو بالکل ہی سراسر غلط ہے کہ ہم نے سفیر کو باہر نکالنا ہے، فرانس کے سفیر کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرانس کا سفیر پاکستان میں موجود ہی نہیں ہے۔ جب گورنمنٹ بار بار کہہ رہی ہے کہ فرانس کا سفیر یہاں موجود نہیں ہے تو پھر میرے خیال سے گورنمنٹ کی اس بات کو مان لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس کا سفارت خانہ بند کر دیا جائے تو وہ تو پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ اس سے ہم پورے یورپ سے کٹ جائیں گے، اور یورپ میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کتنی ہماری آبادی وہاں پر آباد ہے اور اس سے پاکستان کو کتنا زر مبادلہ آتا ہے اور کتنا پاکستان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ یقین مانے ابھی کی فوٹیجز موجود ہیں میرے پاس جو کہ میں یوٹیوب پہ تو نہیں چڑھا سکتا کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ کئی پولیس والے میں نے دیکھے ہیں، ان بیچاروں کو شہید کر دیا گیا ہے، کسی کے سر پھٹے ہوئے ہیں، کسی کے پاؤں زخمی ہیں، کسی کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کسی کا کیا حال ہے، کسی کا کیا حال ہے۔ یہ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کی ٹانگیں نہیں ٹوٹیں یا ان میں کوئی شہید نہیں ہوئے، ڈیفینیٹلی اس سائڈ پہ بھی ایسا ہی ماحول ہوگا، لیکن ان کی ویڈیوز میرے پاس پہنچی نہیں ہیں۔ تو مہربانی فرما کر میرے خیال سے ان لوگوں کو یہ تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس سے نقصان صرف پاکستان کا ہے، کسی کو بھی اس کا نقصان نہیں ہے، چاہے وہ فرانس ہے اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، چاہے وہ یورپ ہے اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہے، گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، چاہے اگر وہ سعد رضوی صاحب کے گروپ کے ہیں تو وہ بھی اگر فوت ہوتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمارا ہی نقصان ہے، اور اگر پولیس والے شہید ہو رہے ہیں یا مارے جا رہے ہیں تو وہ بھی ہمارا ہی نقصان ہے۔ تو یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے کہ رینجرز کو تعینات کیا جائے تاکہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ کی رٹ کو قائم کرنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ہر انسان کے جان و مال کی حفاظت کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ تو گورنمنٹ کو بالکل سٹیپ اہیڈ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے کہ ہماری جان و مال کی حفاظت ہو سکے۔ بہت بری کنڈیشن ہے، اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی پیمرا نے پابندی لگا دی ہے کہ جو ان کا احتجاج ہے وہ آن لائن یا لائیو شو نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کئی دن سے سن رہے ہیں کہ مذاکرات چل رہے ہیں لیکن مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ ابھی شیخ رشید صاحب نے یہی فرمایا ہے کہ ہفتے کے دن اور جمعے کے دن دوبارہ مذاکرات ہوں گے اور پھر اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا اس پہ من و امن عمل کیا جائے گا۔ لیکن یقین مانیں کہ بہت بری حالت ہے اس وقت پنجاب میں، کیونکہ یہ لوگ بالکل نہیں مان رہے اور دوسری طرف سے گورنمنٹ بھی نہیں مان رہی۔ شدت کا راستہ اختیار کرنا کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے خیال سے سعد رضوی صاحب کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سکون سے مذاکرات کا راستہ اپنائیں اور آرام سے اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں، کیونکہ فرانس کے سفارت خانے کو بند نہیں کیا جا سکتا۔
اور حکومت سعد رضوی صاحب کو شاید اسی وجہ سے ہی رہا نہیں کر رہی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ان کو رہا کیا جائے تو لوگوں کو یہ اور اشتعال دلائیں اور لوگ اس سے زیادہ نقصان کرنا شروع کر دیں۔